الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کچھ دنوں سے ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر شخص، ہر اہل دل، اہل نظر اور اہل دماغ وہ افسردہ ہے کہ ایک سری لنکا کا رہنے والا باشندہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں کارخانے کا مینیجر تھا۔ وہ ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ہمارے ملک میں اقلیتی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور ابھی تک تفتیش ہو رہی ہے کہ اس کو اسی کارخانے کے مزدوروں نے، کارخانے میں کام کرنے والے لوگوں نے بے دردی سے قتل کیا، بلکہ اس کی لاش تک کو جلا ڈالا۔ یہ ایک ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ ہمارے ملک کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بھی ہے اور ہمارے لیے اجتماعی طور پر شرمندگی کا باعث بھی ہے کہ وہ لوگ جو اقلیت میں ہوتے ہیں ان کی عزت و آبرو، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے اور ان کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ایک عدم برداشت کا رویہ ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ رویہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجوہات کا ہم نے تجزیہ کیا ہے۔ یہ عدم برداشت کا رویہ سب سے زیادہ یہ پھیلا ہے ہمارے ہاں کی فرقہ پرستی سے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو 97-98% جو مساجد ہیں ان میں جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ان میں اپنے فرقے کے مطابق تبلیغ کی جاتی ہے۔ اسلام کی تبلیغ کم کی جاتی ہے اور فرقے کی تبلیغ زیادہ کی جاتی ہے، اور اس فرقے سے ہٹ کے جو دوسرے فرقے کا شخص ہے اس پر طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں، کوئی شرک کا، کوئی بدعت کا، کوئی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کا، کوئی گستاخی کرنے کا، طرح طرح کے فتوے اس پر لگائے جاتے ہیں۔ جو اصل اسلام کی تعلیمات ہے وہ ان فتووں کے اندر، ان مسئلوں کے اندر دب کے رہ جاتی ہے، ان غیر ضروری مسئلوں کے اندر، کہ جو ان میں سے بعض مسائل فروعی مسائل ہیں، ان کا اسلام کا جو عملی پہلو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جب لوگوں کے اندر لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف، تو بھڑکانے والوں کا ایک مزاج بھی بنتا ہے، اور جو لوگ ان بھڑکانے والوں کے نرغے میں ہوتے ہیں ان کا ایک مزاج پنپتا ہے۔ 20-25 سالوں میں ہمارے ہاں یہ مزاج اس طرح سے پنپا ہے، اس طرح سے بنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے روادار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عدم برداشت اس حد تک پھیلی ہے کہ ہم اپنے ہی کسی بھائی، اپنے ہی کسی ملک کے باشندے کے خلاف کوئی بات سن لیتے ہیں تو فوری بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کو جان سے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ اتنی برداشت ہے ہمارے اندر، اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو لوگ اس فرقہ پرستی کو پھیلاتے ہیں، جو اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ہم رویے جانتے ہیں۔
ہمارے سامنے ان کا رویہ ہے کہ وہ زندگی میں اپنے گھر میں بھی یا جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہاں بھی نا اتفاقی پیدا کرتے ہیں، وہاں بھی ان کی اولادیں ان کا کہا نہیں مانتی، کیونکہ بیجا سختی ان کے مزاج کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، اور جو ان کے نرغے میں ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ پنپتا گیا ہے مزاج، اور ہم بات سننے کے روادار نہیں ہیں۔ جیسا میں نے کل بھی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہ کہیں انجانے میں تم اس کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، تم پشیمان ہو بعد میں۔ بالکل یہاں بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس بندے سے قصور کیا ہوا ہے، اس بندے نے کیا کیا ہے، پہلے یہ تفتیش کر لی جائے، پھر ہم کوئی اپنا رویہ ظاہر کرتے ہیں۔ لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے تو وہ کلہاڑی کے وار کرے گا، بندوق ہے تو وہ بندوق چلا دے گا، ڈنڈے لاٹھی سوٹے ہیں تو وہ ان کے ذریعے سے اگلے بندے کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ رویے، وہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے حادثے یکدم نہیں ہو جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ایک وقوع ہوا، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، ایک دم نہیں ہوتے، ان کے پیچھے برسوں کی کوشش اور محنت ہوتی ہے، منفی محنت، ذہن سازی ہوتی ہے لوگوں کی، لوگوں کے اندر عدم برداشت پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، اور آج گلی محلے کے اندر ہم کو بانٹا گیا، ہم کو تقسیم کیا گیا ہے، مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑا گیا ہے، ہماری قوت کو منتشر کیا گیا ہے، اور اسلام کی ایسی بھیانک صورت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو اسلام کا تھوڑا بہت بھی درد دل رکھتے ہیں، اسلام سے محبت رکھتے ہیں، اپنے نبی سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے یہ بات۔ عزیز بچوں، ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے گلی محلوں میں، میں کھل کے میں کہتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ آپ کے گاؤں کی مثال لے لیجئے، 138 یہ بڑا اور یہ چھوٹا 38، کیا آمنے سامنے مساجد بنانے کا کوئی تک بنتا ہے؟ یہ محض فرقے کی بنیاد پہ لوگوں نے پیسے جمع کیے ہیں اور بنائی ہیں۔ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا ہم گوارا نہیں کرتے، اسی لیے بنائی ہے نا، ورنہ کیا ایک مسجد مسلمانوں کی ہے اور دوسری کافروں کی ہے؟ دونوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن برداشت اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسجد میں پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہی رویے ہیں جو کسی کی بات ہمیں سننے کے لیے آمادہ نہیں کرتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ایک حلقہ بنا ہوتا ہے، لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، تو ان کو مرنے مارنے پر آمادہ کر دیا جاتا ہے، وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، لیکن بات نہیں سنیں گے، وہ اتنا برداشت کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوگا۔ تو عزیز بچوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ کون ہمیں بھڑکا رہا ہے اپنے بھائیوں کے خلاف، کون ہے جو ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا کر رہا ہے، کون ہے جو ہمارا مزاج اس طرح کا بنا رہا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو رہے ہیں، ہم کسی کے ایک ساتھ محبت سے پیش آنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ایک غیر مسلم آیا ہے باہر سے، اس کے ساتھ تو ایسا اچھا اخلاق ہمیں رکھنا چاہیے، ایسا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، ہم تو اسے دور کرتے جا رہے ہیں۔ عزیز بچوں، ہمیں اب ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک کو، احادیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ضرورت، سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں ہیں، اور ایک حلقے کو اس طرح سے قرآن کی صحیح تعلیم نہیں دیتے، حدیث کی صحیح تعلیم نہیں دیتے،
فرقوں کی تعلیم دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام تو ہمارے دل و دماغ میں داخل نہیں ہوتا، فرقہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس فرقے کو کوئی دشمن طاقتیں استعمال کر لیں، ہمارے اپنے دشمن استعمال کر لیں اور ہمارے اندر نفاق پیدا کر لیں اور اسلام کو بدنام کریں، ہم مسلمانوں کو بدنام کریں۔ یہ کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ایک جان دو قالب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے اور اسلام کی ہمیں صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔